बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। रात का जी पॉजिटिव वाइब्स वाली खबरें हैं। मेरा ख्याल है बात ना अंसार अब्बासी साहब, अबसार आलम साहब, कमरान शाहिद साहब, मुनीर फारूक साहब या कोई रावी है, उन सबसे बहुत ऊपर के लेवल में बात चली गई है। बहुत ही स्ट्रांग मैसेजेस रात गए कन्वे हुए हैं जी। और जिसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आने वाला वक्त ज़ाहिर बात है 12 तारीख की फोरसी किया जा रहा है कि 12 फरवरी को सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात भी बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से करा दी जाएगी, क्योंकि अभी उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है। कल अभी आने वाले चंद दिनों में महमूद खान अकरज़ई साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात होने जा रही है। और तो और जो रात को हुआ जी, वो एपेक्स कमेटी का इजलास था, एक लॉन्ग अवेटेड इजलास था, जिससे मुतल्लिक सुहेल आफरीदी साहब कह चुके थे जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप जो केपीके के हालात हैं, उसके हवाले से ब्रीफिंग लेने के लिए कोर कमांडर हाउस जाएँगे? तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊँगा? वो आएँगे जो आईनी तरीक़ाकार है, उसमें मैं जो सूबे की इकाई का सरबराह हूँ और कोर कमांडर साहब पाबंद है कि मुझे ब्रीफ भी दे, तो फिर वो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएगा और मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स बहुत उम्दा है, रखता हूँ मैं आपके सामने। और इस एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर जनरल बुखारी साहब जो हैं, वो उसके अंदर खुद मौजूद थे और और वज़ीर आला साहब की ज़ेर सदारत था। और हुआ भी वो उसी जगह पर जी, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर हुआ जी, जो सरकारी जगह थी। और एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म होता, इजलास में कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी, आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुक्काम शरीक थे। और ज़राए के मुताबिक 3 घंटे तवील जारी रहने वाले इस इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान अहम फैसलों पर बातचीत हुई है। मेरी इतलात के मुताबिक यह अहम तरीन इजलास था जी, जिसमें ये तमाम जिसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव्स सूबे के, वो उसके अंदर मौजूद थे। और वो जो सुहेल आफरीदी साहब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो देरीना मुतालबा था, उसको माना गया जी कि आपने बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनके अमायदीन और जो जिरगा अमायदीन का जो फैसला है, उसको सामने रखते हुए हमें प्रॉपर वे में एक ब्रीफ करना है। और जो अभी इस वक्त जो ग्रैंड जरगा होने जा रहा है, उसमें भी ये तमाम ब्रीफिंग ली जाएगी और बताया जाएगा कि किस किस हल्के के अंदर, किस किस खैबर पख्तूनख्वा के शहर के अंदर हालात हसास हैं, जहाँ दहशत गर्दों की मौजूदगी। और रात को एक शहादत भी हुई, कैप्टन की शहादत हुई है वादी तीरा में, उससे मुतालिक भी मैंने आपको बताना है। तो जहाँ जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और अगर कहीं से डिस्प्लेस करना भी है ऑपरेशन की, अगर ऐसी पोजीशन है, तो वहाँ के लोगों को वफाक यानी मरकज़ की एस्टेब्लिशमेंट, सॉरी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी दारों की और केपीके की एक सिंगल आवाज़ होगी। तो दिस इज़ वेरी मच अ बिग, मैंने कहा भाई एक बहुत बड़ा मैसेज किया है पाकिस्तान में हर उस जिसे कहते हैं जमहूरियत की दुश्मन ताकतों को, कि जनाब ऐसा नहीं है कि जब जो कहा गया, सुहेल आफरीदी साहब जो कुछ भी था, उनकी उस बात को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उस मुतालबे को बाकायदा ऑन करते हुए ये अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर कोर कमांडर ने सूबे के हालात से मुतल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कहाँ कहाँ इंसर्जेंसी है, कहाँ कहाँ इंसर्जेंसी का खतरा है, किस किस जगह पर दहशतगर्द मौजूद है, अफगानिस्तान से आए हुए कहाँ कहाँ के लोग आबाद हैं, और क्या क्या पोजीशन है, और कहाँ कहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, ये तमाम था। और वजीर अला की खुद जेर सदारत था। तो आने वाले वक्त में कम अज कम ऑपरेशन और आईडीपी इनसे मुतल्लिक जो कन्फ्यूजन है, वो तो कम अज कम वंस फॉर ऑल खत्म होने जा रही है। तो जो चीज़ भी होगी उसका बाकायदा तौर पर जो सूबे की हुकूमत है, वो उसको ओन भी करेगी, और उनके मशवरे भी तमाम के तमाम इस ऑपरेशन के हवाले से शामिल होंगे। यहाँ ये चीज़ें उधर कहीं मुनीर फारूक साहब को ये कहना है कि जो सरफराज बुगटी साहब है ना, उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। मोहसिन नकवी साहब भी, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यानी अगर 54 जगहों पर हमला हो जाए, 12 शहरों पर दहशतगर्द हो जाए, 200 दहशतगर्द मार दिए जाएं, और 70 के करीब सिविलियंस और फौजी हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो जाएं, तो वो कहते हैं नहीं, सूबे के वजीर अला का ना कोई कसूर है, क्योंकि उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। भाई वजह ये है कि जो दहशतगर्दी वाले मामलात हैं, मैं ये नहीं कहता कि सरफराज बुकटी साहब को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन ये वाला मामला ये सूबाई पुलिस वुलिस वाला काम है भी नहीं है ना। अमेरिकन वेपन्स के साथ, अमेरिकन गैजेट्स के साथ वो लोग हमला आवर हैं। एक साथ 12-12 शहरों के अंदर हमला आवर है, 54 टारगेट्स उन्होंने निशाने भी दिए हैं। तो सर ये पुलिस वुलिस का काम नहीं है, सूबे हुकूमत पुलिस को देख लेती है। तो बाकी आपको भी पता और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ कोयटा के बाद, और कोयटा का भी एक मखसूस इलाके के बाद, ये सारी सिक्योरिटी बेसिकली पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ही ज़िम्मे है। तो इसीलिए शहादतों में एफसी के एहलकार भी शामिल हैं। तो यहाँ उन्होंने ये कहा। अब जो मैसेज स्ट्रॉन्ग, तो एक तो मैंने आपको बताया एपेक्स कमेटी का क्या,
دوسرا ضلع خیبر سے نا ایک وادی تیرہ میں ایک چیک پوسٹ پر ایک حملہ ہوا تھا اور کیپٹن عباس خان شہید ہوئے تھے. تو رات کو کیپٹن عباس خان کے جنازے میں سہیل آفریدی صاحب شریک تھے جی. اور اظہار تعزیت کیا، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. اس موقع پر کور کمانڈر پشاور عمر بخاری صاحب، جنرل عمر بخاری صاحب اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا آئی جی پولیس ذوالفقار حمید بھی موجود تھے. اور میسج یہ گیا کہ جی ایک کندھے پہ اس تابوت جو تھا سہیل آفریدی صاحب کے کندھے پہ تھا، اور دوسرے کندھا جو تھا وہ کور کمانڈر پشاور جنرل عمر بخاری صاحب کا تھا. تو یہ ملاقات بھی ہوئی اور یہ میسج بھی گیا. تو وہ جو میں نے بتا رہا ہوں جو سپوائلرز ہوتے ہیں، کیا آپ ذرا بتائیں تو صحیح کبھی اس نے کسی شہید کے اس پہ گئے ہیں؟ سب بکواس تھی، سب بکواس ہے. ایسی کسی بات پہ آپ نے کبھی بھی دھیان نہیں کرنا، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہوں، کوئی بھی اس طرح کی بات کر رہا ہو، آپ نے اس طرح کی کسی بات پہ بالکل دھیان نہیں دینا. ایسی کسی کی کوئی انٹینشن نہیں ہے. پاک فوج پیار نہیں ہے، عشق ہے. وہ چند لوگوں کی پالیسی سے تو ڈیفینیٹلی اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، مگر ہمارے فوجی جوان انہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم اور دائم ہے. وہ کوئی شک نہیں کہ عوام کی ہمیشہ سپورٹ ان کو حاصل رہی ہے، اور یہی عوام کے 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ جو ریپرزینٹیٹو ہے، تبھی تو کندھا دینے کے لیے پہنچا ہوا ہے. یہ 4.5 کروڑ عوام نے کندھا دیا تھا. تو میں تو اس میسج کو اس طریقے سے لیتا ہوں. بہرحال یہاں ہے جی، ادھر اور بھی بڑی مزیدار چیزیں ہوئی نا. میسج آیا ہے جی، ایک دیا گیا جی طارق فضل چودھری، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے اہم سینئر ترین رہنما ہیں. وہ کہتے ہیں 8 فروری کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہو جائے گا، میں کنفرم کر رہا ہوں. اور بشرا بی بی کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات ہو چکی ہے اور عمران خان کی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. اپوزیشن کے زیر بحث معاملات بشمول ملاقاتوں کا مسئلہ بہتری کی طرف جائیں گے. وزیر اعظم مذاکرات میں اپوزیشن نے عمران خان کا موقف بھی سنیں گے، اور اگر یہ امور خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے تو ملک ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں. انہوں نے اس بات کو بڑا اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے ہوئے کہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو قاسم، انہوں نے رات کو ٹویٹ کر کے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے میں اور میرا بھائی جو ہے پاکستان جانا چاہتے ہیں. 914 دن ہو گئے میرے والد صاحب کو قید تنہائی میں رکھے ہوئے، لیکن ابھی تک اور نہ ہی ان کو ہیلتھ کی سہولتیں مل رہی ہیں، اور جہاں وہ اپنا انڈیپینڈنٹ میڈیکل کیئر ان کو نہیں مل رہی. اور اب گورنمنٹ آف پاکستان جو ڈیلیبریٹری جان بوجھ کر ان کا ویزا نہیں پروسیس کر رہی. انہوں نے فروری میں کہا تھا کہ ہم نے اپنے والد سے ملنے کے لیے آنا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ڈینائنگ اے پرزنر ٹریٹمنٹ از کروئل، اور یہ بہت بری چیز ہے جو یہ ہے. ڈینائنگ ہز چلڈرن رائٹ ٹو سی ہم از کلیکٹو پنشمنٹ. انہوں نے کہا بچوں کو باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ، اور آئی کال آن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اینڈ گورنمنٹ ٹو اسپیک آؤٹ اینڈ ایکٹ بفور ارریورسیبل ہارم از ڈن. دیکھو بہت بڑا نقصان ہو جائے. انہیں عالمی جتنی بھی بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں ان تمام سے کہا ہے کہ 914 دن ہو گئے ہیں ہمارے یہاں تو والد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، اور نہ ہی ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہیں، اور نہ ہی انہیں وہ صحت کی وہ سہولتیں مل رہی ہیں جس کا ان کا رائٹ ہے. پلیز توجہ دیں اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ دکھایا. اچھا جی، رات کو کچھ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ بڑی کلیئر ہو رہی تھی، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ چیزیں اس لحاظ سے کلیئر ہو رہی تھی، حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا جو کریڈٹ لے رہی ہیں نا مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کہا دعویٰ بالکل غلط ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے طویل عرصے کے بعد پسند سے پابندی اٹھائی ہے. کہتے ہیں دسمبر 2018 جب عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تھی تو تحریک انصاف کی حکومت نے بھی پنجاب میں بسنت منانے کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے بسنت کی مخالفت کی تھی کہ ہم یہ خونی کھیل کھیلنے نہیں دیں گے. اور پھر پروگرام کے انہوں نے کلپ بھی چلوائے، اور جس میں شبلی فراز کہتے ہیں کہ ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کو ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور کہا جائے کہ نہیں اس پہ نہیں، معیشت کے اوپر توجہ دیں. میں نے کہا پلیز اس ریکارڈ کو ذرا درست کر لیں کہ اس وقت یہ کہا تھا تو یہ مخالفت کرے تھے، اور کیسا وقت بدلا ہے کہ آج یہ لوگ پی ٹی آئی مخالفت نہیں کری آج دیکھیں، لیکن یہ دیکھیں اسی بسنت کو جس کے متعلق آتا. وہ ایسی تو بڑی چیزیں ہیں سر جس کو وقت پڑنے پر انہوں نے تھوڑا سا ریورس کیا جی. ہاں ادھر کامران شاہی صاحب کہتے ہیں، میں نے بولا بات ان سے اوپر چلے گئی، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوگی، یہ لوگ ان کے نکلتے نہیں، لیڈر ان کا جیل میں ہے، ڈیل تو کوئی ہو ہی نہیں رہی، تو پھر کس لیے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ جس نے ووٹ دیا انہوں نے کیا تیر چلا لیا ہے؟ جواب دیا فیصل چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا جس نے ووٹ دیا ان کا تیر نشانے پہ لگا اور تیر ابھی تک نکلا بھی نہیں ہے. 8 فروری کو کوئی احتجاج نہیں بلکہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. میں نے ان کو ڈیالہ کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے سے منع کیا ہے. یہاں چیز اچھا، رات کو نا پھر وہی پلیسمنٹ ہوئی، مشال یوسف زئی صاحبہ
اور شیر افضل مرزا ایک ہی پروگرام ہے، تو وہ پروگرام عصمت شرازی صاحبہ کا. وہ عصمت شرازی صاحبہ جنہوں نے 2 دن پہلے مشاہد حسین سید صاحب کو انٹرویو لیا، جس پر انہوں نے ترکی والی بات کی کہ ترکی کے صدر نے بھی عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ وہ ہمیں دے دیں، جس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا یہ پروگرام پلانٹڈ تھا. پھر رات کو جو عصمت شرازی صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ اپنے ویلاگ میں بتایا، ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا، انہوں نے کہا جی یہ کرتی ہوں گی، میں تھوڑی رو رہی تھی. یہی کہا تھا نا علیمہ خان صاحبہ نے کہ اس وقت رو رہی تھی نواز شریف صاحب کے جب پلیٹلیٹس کم تھے. انہوں نے کہا میں نہیں رو رہی تھی، وہ بیسکلی شیری مزاری صاحبہ رو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی ہیں ویسی ہیں، کافی چیزیں بولی انہوں نے. یہ ہوتا اب سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے ایک ہی پروگرام میں مشال یوسف زئی کو بھی بلا لیا اور شیر افضل مروت صاحب کو بھی بلا لیا. تو مشال یوسف زئی صاحب نے کہا، صاحبہ نے کہا کہ آج جو نا اسلام آباد مارچ کے حوالے سے نا شٹ ڈاؤن ہے خیبر پختونخوا، یہ اسلام آباد مارچ آج شام 5 بجے پی ٹی آئی کا اہم اجلاس ہے اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوگا، جس میں کوئی رائٹ یا لیفٹ نہیں فیصلہ ہوگا. محمود خان رچکزئی نے جو فیصلے کی اجازت دی تھی، ڈاکٹر سے ملنے کی اجازت دی جائے، جو خط لکھا تھا اس پر وزیر اعظم کی طرف سے 1 دن مانگا گیا تھا اور یہ ٹائم آج دوپہر تک ختم ہو جائے گا، اور اجلاس میں تمام پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی بلائیں گے کیونکہ معاملہ عمران خان صاحب یہ مشال یوسف زئی صاحب نے کہا. اور اس کے بعد جی شیر افضل بروت صاحب اس پروگرام میں کیا کہتے ہیں، کہنے کہ جس توشہ خانہ، ابھی عمران خان صاحب کی بیماری کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب اس کو پلانٹڈ نہ کو تو کیا کہوں یار. وہ کہتے ہیں جس توشہ خانہ کے ہار پر بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے نا، وہ ہار بشرا بی بی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہار علیمہ خان دیکھنے کے بہانے لے گئی تھی. یہ کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب، اور پھر انہیں وہ پسند آ گیا. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں. ساتھ ہی مشال یوسف زئی صاحب کہتی ہے ہاں ہاں میں مروت صاحب کی اس بات کی تصدیق کرتی ہوں، ان کے پاس ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بتا دوں کہ میں بشرا بی بی کی ترجمان تھی، وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو جناب خواجہ کا گبا ڈڈو، تو یہ اس طرح یہ بات انہوں نے کی. تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں اس وقت میں ترجمان تھا عمران خان صاحب کا. مشال یوسف زئی صاحبہ کہتی ہے میں تھا. وہ بھائی جس کے پاس بھی تھا سزا تو ہونی تھی نا، وہ سزا ہو گئی. لیکن میں حیران ہوں کہ سر یہ موقع شاید ایسا تھا کہ 8 فروری اور عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بات کرنے کی بجائے یہ دونوں نا عاصمت شازی صاحب کے پروگرام میں اکٹھے ہو کر یہ بتانے کی کوشش کریں کہ توشہ خانہ کا ہار کس کے پاس تھا. تو ہم سمجھ جائیں یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی انٹینشن کیا ہے اور ان دو افراد کی انٹینشن کیا ہے. میرا خیال ہے اب بہتر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میرا کئی اسلام آباد کے کئی ذرائع کہنے کی چیزیں تھوڑی آن ایز ہوگی، شاید 12 فروری کو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے. وہ یہاں ہے. شیر افضل مروت صاحب اس پروگرام میں ایک اور بات بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں علیمہ خان نے بیان دیا تھا کہ صبح بند کر دیں. صبح ایک بٹن سے تھوڑی بند ہوتا ہے. کال پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کی تھی، اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. اتوار کو ویسے ہی بازار بند ہوتے ہیں. کے پی کے لوگوں کو کیا قصور ہے؟ عمران خان کو فائدہ صرف احتجاجی تحریک دے سکتی ہے. یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کو بالکل نہیں چل رہی، نہیں کامیاب ہونی. اچھا کل میری نا 2-3 ایم این اے سے بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان ایم این ایس کے مطابق یہ کہیں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں ہے، یہ پہیا جام ہڑتال ہے. سڑکیں بند نہیں کرنی، لاک ڈاؤن کہیں نہیں ہے. شٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے، پہیا جام ہو سکتا ہے، لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہے، یعنی راستے واسطے کوئی بند نہیں کرنا ہے. میں نے کہا ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں. پھر بتا رہا ہوں ٹینشن اتنی ہے تبھی تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ایکٹیویٹی، ملاقاتیں، میٹنگز، جو مطالبے کیے جا رہے تھے وہ سارے پورے ہو رہے ہیں. وجہ ہے نا سر، وجہ ہے. یہ چہرے بھی اور بھی بڑے بے نقاب ہوں گے، دیکھ لیجیے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.